اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ بدلے اور جگہ پر بتایا ہے کہ بدلے کے جو چاہت ہے، خواہش ہے انسان کے اندر کہ میرے ساتھ انصاف ہو. بدلہ اور چیز ہے، انصاف اور چیز ہے. انصاف ہو کم از کم کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے اس کو کریکٹ کرنا ہے، اس کا مجھے جسٹس لینی ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کوئی اپنے ساتھ ظلم کیے جانے کے بعد اپنی مدد کرنے کی کوشش کرے یا انصاف کے دائرے کے اندر بدلہ لینے کی کوشش کرے، فَأُولَٰئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ان کے خلاف آپ کوئی کیس نہیں کر سکتے. یعنی آپ ان کو تمہیں معاف کرنا چاہیے، کیوں بدلہ کر رہے ہو، کیوں انصاف کر رہے ہو، کیوں لائر کیا تم نے، کیوں سو کیا تم نے، کیوں شکایت کی تم نے، کیوں انصاف ڈھونڈا تمہیں، صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ کی کوئی اگر انصاف لینا چاہ رہا ہے اپنے لیے تو آپ اس کے خلاف کیس نہیں کر سکتے. فَأُولَٰئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ. راستہ یعنی کیس تو ان کے خلاف بنتا ہے جنہوں نے زیادتی کی ہے لوگوں کے ساتھ. جو انصاف مانگ رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں تم غلط کر رہے ہو. یعنی قرآن نے یہ ہم پر فریضہ نہیں ڈالا کہ معاف کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے. معاف کرنا آپ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے کہ معاف کرو، وہ اس کا حق ہے معاف کرنے کا یا انصاف لینے کا، اس کا حق ہے. اس کو آپ یہ اسلام کے دائرے، اسلام کا بہانہ لے کے بھی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم معاف کر دو. نہیں بھائی، آپ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے، یہ آپ کو مجھے کہنے کا یہ حق نہیں ہے. اس انسان کو حق ہے، اس کی تکلیف ہے، آپ نہیں جانتے اس کی تکلیف اس پر کتنی گزری ہے، اس کے کیا احساسات ہیں. وہ چاہے تو معاف کرے، وہ چاہے تو نہ کرے. تو پہلی بات ہمیں سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمیں اگر تکلیف ہو رہی ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم سے زیادہ مجھے جتنی خود سے محبت ہے اس سے کہیں زیادہ خدا کو مجھ سے محبت ہے. اور جو تکلیف مجھے ہوئی ہے اس کا جتنا مجھے احساس ہے اس سے کہیں زیادہ احساس میرے رب کو ہے. اور جتنا میں انصاف چاہتا ہوں اس سے کہیں زیادہ انصاف میرا رب چاہتا ہے. امر ربی بالقسط شاہد قائما بالقسط. میرا رب قسط پہ، انصاف پہ کھڑا ہے. اور انصاف کی اصل جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے العدل، انصاف، یعنی انصاف کی ڈیفینیشن ہی ہمارا رب ہے. تو یہ سمجھنا کہ جب تک ہماری توقعات کے مطابق اس کو سزا نہیں ملے گی، یعنی یہ جب تک سیڑھیوں سے نہیں گرے گا، جب تک اس کا کار ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف کا زیادہ اچھا کانسیپٹ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو سکھائیں گے کہ انصاف کیا ہوتا ہے. لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ کانسیپٹ نہیں ملا ہمارا، اور کچھ بات ادھر ہو گئی. جیسے گورنمنٹ میں آپ اپنا کیس فائل کرتے ہیں نا، وہ فائل گم جاتی ہے اور کیس چل رہا ہے، پتہ نہیں وہ جج نے دیکھا بھی کہ نہیں، کسی کلرک نے ادھر ادھر کر دیا. ہمارا کانسیپٹ ایسا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ٹائم ٹیبل پہ بدلہ نہیں لیا اور ہمارے ڈیفینیشن کا بدلہ نہیں لیا، تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا بھی کہ نہیں. اور یہ آپ خود سوچیں، مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک ہونے کے ناطے جو ہم مانتے ہیں، ایسے خیالات اللہ تعالیٰ کے بارے میں مناسب ہیں؟ ممکن ہے انسان بھول جاتا ہے جذبات میں آ کے کہ وہ کیا کیا سوچ رہا ہے اپنے رب کے بارے میں. ہم چاہتے ہیں فوراً بدلہ دے دیں، فوراً بدلہ لے لیں. تو یہ ایک جلدی کی چیز ہے. پھر وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، جو برا کیا ہے اس کی جزا تو اسی کے برابر کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ دے دیا، لیکن کیسے دے گا، کب دے گا، کس مقدار میں دے گا، کہاں دے گا، یہ اس پر ہے. یہ اس پر ہے. آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم کیونکہ ایک دنیا پہ ایمان نہیں رکھتے، ہمارا ایمان ہے دیکھی دنیا پہ اور ایک اندیکھی دنیا پہ. دیکھیے، دیکھی دنیا میں کوئی چیز زحمت ہو سکتا ہے کہ وہ اندیکھی دنیا میں نعمت ہو، اور اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھی دنیا میں کوئی چیز نعمت ہو اور اس کی حقیقت کیا ہو کہ وہ زحمت ہو. ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکالے جا رہے ہیں، زحمت ہے، لیکن آخرت کے حساب سے بہت بڑی نعمت ہے. فرعون کے پاس دنیا کا سب سے بڑا محل ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ لیکن اصل میں وہ نعمت کیا ہے؟ وہ زحمت ہے. ہم کسی کو دنیاوی اعتبار سے نعمت میں دیکھتے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت ہی نعمت ہے اس کے اوپر. آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا لعنت ہے، اس نعمت کے اندر کیا مشکلات آتی ہیں اس کے ساتھ، اس کی آخرت میں کیا پکڑ ہوگی، یا ہو سکتا ہے اس دنیا میں کیا پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے تو سورۃ التوبہ میں کہہ دیا منافقون کے بارے میں، فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها وتزهق انفسهم وهم كافرون. آپ ان کے پیسوں سے اور ان کی اولاد سے امپریس نہ ہو جانا.
یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ تعجب میں نہ ڈال دیں کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے. اللہ کی صرف یہی نیت ہے کہ ان کو ان چیزوں کے ذریعے یعنی مال اور اولاد کے ذریعے ان کو عذاب دے اور یہ اندر سے مٹ کے رہ جائیں. تزہق انفسہم، اور یہ کفر میں ہی رہیں. یعنی لگتا ہے باہر سے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھے حال میں ہے کتنی کچھ حرکتیں کرنے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان چیزوں کو دیکھ کے امپریس نہ ہو جانا، دھوکے میں نہ آ جانا. تو یہ جو ریئلائزیشن ہے اس سے انسان کو بہت ریلیف ملتی ہے.